یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو گروپوں سے بندے جو ہے نا وہ بچھڑ جاتے ہیں. سب سے جو اچھا طریقہ وہ یہی ہے کہ ہر حاجی کے جیب میں ایک تو جو ہوٹل ہے اس کا نام، اور جس روڈ پہ ہوٹل ہے وہ روڈ کا نام، ایک نمبر ہوٹل والوں کا، ایک جو حاجی صاحب ان کے ساتھ ہے ان کا نمبر ضرور اوپر ہونا چاہیے. تو کافی یہاں سے صبح جا رہے جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا اس جانب، اور جو احرام میں ہیں وہ صبح یہاں سے اتر رہے ہیں نیچے کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب. یہاں سے صبح جو باب العمرہ گیٹ سے آتے ہیں بالکل وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف قریب ترین یہ رستہ ہے، یہاں سے ایزیلی جا سکتے ہیں. نیچے اترتے ہی یہ سامنے کنگ عبداللہ گیٹ ہے. میں دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی جلد زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرمائے. اور جس ماں بہن نے، جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی جلد زیارت نصیب فرمائے. یہ ابھی صفائی کر کے آ رہے ہیں حتیم کی، جو یہاں پہ صفائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا اجر ایسے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. تو جو حاجی صاحب رات کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو فجر ٹائم آئے ہیں، جو ابھی یہاں پہ طواف کر رہے ہیں، یہ طواف کریں گے صفا مروہ کرنے کے بعد یہ اب واپس چلے جائیں گے اپنے روموں کی جانب. رش نارملی تو کافی زیادہ آج کل رہتا ہے یہاں پہ، لیکن جتنا رات کو ہوتا ہے رش اتنا اب دن کو نہیں ہوتا، کیونکہ نارملی جو ہے. اور یہ جو وائٹ دیوار والی سائڈ ہے اس طرف صفا مروہ ہے اس جانب، اور دو رستے جاتے ہیں صفا مروہ کو. ایک رستہ جاتا ہے جو گرین لائٹ ہے حجر اسود کے بالکل سامنے گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ کے بالکل لیفٹ سائڈ سے، اور ایک رستہ جاتا ہے یہاں سے، یہاں پہ جو پیلر ختم ہو رہے ہیں حتیم والی جو کونا ہے، حتیم اور خانہ کعبہ شریف کا جو دروازے کا کونا ہے بالکل اس کے سامنے ایک رستہ باہر نکلتا ہے. وہاں سے اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت. عبداللہ گیٹ ہے اور اس سے آگے کنگ فہد گیٹ ہے، اور جو چوتھا گیٹ ہے وہ ہے کنگ عبدالعزیز. اور چار گیٹ بڑے ہیں جو خانہ کعبہ شریف کی طرف آتے ہیں. جو آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو کنگ عبدالعزیز گیٹ لگتا ہے، اور جو کنگ فہد گیٹ کی طرف سے آتے ہیں یعنی کہ جو 6 نمبر حمام کی طرف سے آتے ہیں ابراہیم خلی روڈ کی طرف سے، ان کو کنگ باب العمرہ گیٹ. اس کو باب العمرہ گیٹ کیوں بولتے ہیں؟ جو حاجی صاحبان جو عمرہ زائرین ہیں ان کے لیے بہت ہی قریب ترین یہ رستہ ہے، اور اس کا اسی لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان زیادہ تر اس طرف سے. عبداللہ السعود گیٹ ہے سام لکھا ہوا ہے، اور یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے. اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں سیدھے یہ سروس بلڈنگ ہے، اور سینٹر سے یہ رستہ ہے جو جرول کی طرف جاتا ہے. کافی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں سے بھی آتے ہیں جو جبل کعبہ کی طرف رہتے ہیں جرول والی سائڈ سے. یہاں پہ سفرہ لگے گا 172 نمبر گیٹ کے سامنے. ایسا ایسا رش کم ہو رہا ہے، جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے باہر جو ہے باہر والے سین میں رش وہ کم ہو رہا ہے. سامنے 6 نمبر حمام جو مردوں کے لیے، اور اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلی روڈ کی جانب. 6 نمبر حمام کے پیچھے 7 نمبر حمام ہے جو کہ عورتوں کے لیے، اور 6 نمبر حمام کے ساتھ ہی وہاں پہ اسٹور ہے جہاں پہ اپنے بیگ وغیرہ آپ جمع کروا سکتے ہیں جو ابراہیم خلی روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے لیے قریب ہے. اور یہ ایک گروپ آیا یہاں پہ کل، جیسے کہ میرا ایک حاجی گم ہوا ہے تو بہت مشکل سے صبح ملا فجر ٹائم، وہ بھی جہاں پہ میں نے ان کی شناخت دی تھی وہاں پہ، تو ان کو ہی ملا. انہوں نے پھر فون کیا ان کے ساتھیوں کو اور پھر وہ آگے لے گئے ہیں. یعنی میکسیمم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں اوان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے.
حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی پہنچا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں ڈیوٹی کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں۔ تو آئیں چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ ابھی پہنچا ہوں جو نیو ایریا بنایا نماز کے لیے رضا پارکنگ کی طرف، وہاں پہ ایک رستہ اس طرف ہے جہاں سے لیبر آ جا رہی ہے، جو یہاں پہ خادمین کام کرتے ہیں زمزم کا صفائی کا، وہ آ جا رہے ہیں۔ ایک رستہ اس جانب ہے جہاں سے حاجی صاحبان غزہ کی طرف سے حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں۔ ایک اس سے آگے رستہ تیسرا اس جانب جہاں سے حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب۔ رات کا 1:30 ہو گیا، 1:32۔ ابھی رش کم ہے، اتنا زیادہ رش نہیں ہے کیونکہ حاجی صاحبان اب تقریباً زیادہ باہر نکل رہے ہیں جو رات کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں طواف کے لیے۔ حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں تقریباً 3:30-4 بجے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ ساری کر کے آتے ہیں اپنے روم سے، اور کچھ حاجی صاحبان ہیں جو ابھی سے آ رہے ہیں، وہ کریں گے ساری یہاں پہ حرم شریف کے اندر۔ اور سامنے یہ جو آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں، یہ باب الفتح گیٹ کے ہیں، اور یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ صفا مروہ پہاڑی ہے۔ یہ جو حاجی صاحبان اس طرف سے جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں جس طرف باب الفتح گیٹ ہے وہاں سے گزریں گے، یعنی کہ جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ اس کی جانب۔ اور سامنے ابو جہل حمام ہے، کافی رش ہے، یعنی کہ جو باہر نکل رہے ہیں حاجی صاحبان جو رات کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں عمرہ کے لیے، اب وہ واپس نکل رہے ہیں۔ اسی طرف سے رستہ باہر نکلتا ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان محب الجین پارکنگ کی جانب یا جو غزہ پارکنگ کی طرف نکلتے ہیں وہ اسی طرف سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے وہاں سے گھوم کے آئیں گے، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف 114 نمبر گیٹ ہے مسجد عبداللہ کا، یعنی کہ جس طرف دارالتوحید ہے اس طرف سے جائیں گے باب العمرہ گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بہت زبردست ہے۔ تقریباً 8-8:30 بجے تک موسم اسی طرح رہتا ہے، یعنی کہ صبح یہاں پہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، پھر 9-9:30 بجے گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس جانب جو مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی کو ماشاءاللہ کافی کھلا کر دیا گیا کیونکہ ایک ساتھ رستہ گزر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ صفا مروہ جو حاجی صاحبان صفا مروہ کرتے ہیں۔ 164 نمبر گیٹ کے اوپر یہ گنبد ہے مسجد عبداللہ کا۔ اچھا یہ سروس بلڈنگ ہے، اور سینٹر سے یہ رستہ ہے جو جرول کی طرف جاتا ہے۔ کافی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں سے بھی آتے ہیں جو جبل کعبہ کی طرف رہتے ہیں جرول والی سائڈ سے۔ یہاں پہ سفرہ لگے گا 172 نمبر گیٹ کے سامنے، یہاں پہ حاجی صاحبان سحری کریں گے۔ زمزم جو ہے ابھی سے بھر کے رکھ دیا گیا ہے، اور جیسے ہی اذان ہوگی ویسے ہی نماز سے پہلے یہ کلوز کر دیں گے پورا جتنا بھی سفر یہاں پہ لگا ہوگا۔ اور یہاں سے 174 نمبر گیٹ سے حاجی صاحبان کو نمازی حضرات اندر جاتے ہیں، زیادہ تر حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں جس طرح خانہ کعبہ شریف ہے، یعنی کہ دارالتوحید والی سائڈ باب العمرہ گیٹ سے گزریں گے۔ اس طرف کافی زیادہ رش ہو گیا، یعنی کہ جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں نماز کے لیے، نمازی حضرات وہ یہیں باہر بیٹھ رہے ہیں سروس بلڈنگ اور مسجد عبداللہ کے سینٹر میں۔ یہ سامنے 100 نمبر گیٹ ہے عبداللہ السعود گیٹ، یعنی کہ یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے، اور عبداللہ السعود گیٹ ہے سامنے لکھا ہوا ہے، اور یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں سیدھے دارالتوحید والی سائڈ۔ اس ٹائم جتنے بھی حاجی صاحبان آتے ہیں 100 میں سے 90% وہ سیدھے جو خانہ کعبہ شریف والی سائڈ ہے، مطاف والی سائڈ، اسی طرف جاتے ہیں، اس طرف سیری بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو حاجی صاحبان احرام میں انہوں نے طواف کرنا ہے تو یہ خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ
صبح صبح کے خوبصورت مناظر ہیں. جبل کعبہ والی سائڈ ہے. بہت کم حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. اور حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے. اور یہ رستہ سیدھا جا رہا ہے باب العمرہ گیٹ کی جانب. اور یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے. اور بعض یہ رستہ بند رہتا ہے یعنی کہ نارمل دنوں میں، اور حج رمضان میں یہ دروازہ حاجیوں کے لیے کھولا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی قریب ترین حاجیوں کا یہ رستہ ہے، یعنی کہ یہاں سے جو عمرہ زائرین ہیں، حاجی صاحبان ہیں، وہ ایزیلی خانہ کعبہ شریف کی طرف پہنچ جا سکتے ہیں. ایک رستہ یہ سب سے قریب ہے، اور ایک جو رستہ مروہ صفا پہاڑی کے ساتھ ہی ہے، یعنی گراؤنڈ فلور سے نیچے اتر کر بیسمنٹ سے آپ جا سکتے ہیں احرام میں جو حاجی صاحبان ہیں. اور یہ صفائی چل رہی ہے صبح صبح، یعنی کہ پورا حرم جو ہے وہ کلین ہوتا ہے. یہ کلین سمیٹ دیے گئے ہیں. اور یہ صفائی کی مشینیں ہیں. مدینہ منورہ میں بھی اسی طرح صفائی کی جاتی ہے، اور حرم پاک میں یا مکہ میں بھی اسی طرح. اور اب یہ ٹوٹل جتنا کلین ہے، جتنا بھی یہ سین ہے پورا کلین ہوگا. جبل کعبہ سے لے کر دارالتوحید والی سائڈ، کلاک ٹاور کے سامنے 3 نمبر حمام والی سائڈ، ابو جہل حمام والی سائڈ، اور جو ابھی نئی تصویر بنائی انہوں نے، نیا نماز ایریا بنایا ہے غزہ کی طرف، ٹوٹل چاروں طرف سے کلین ہوگا. اور ابھی چلتے ہیں باب العمرہ گیٹ سے گزریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائیں گے. باب العمرہ گیٹ، اس کو باب العمرہ گیٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ جو حاجی صاحبان جو عمرہ زائرین ہیں ان کے لیے بہت ہی قریب ترین یہ رستہ ہے. اور اس کا اسی لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان زیادہ تر اس طرف سے انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خانہ کعبہ شریف کے بالکل قریب ترین ہے. یعنی کہ آپ جب جبل کعبہ کی طرف سے آئے ہیں، یہاں سے انٹر ہوں گے 1 منٹ کے بعد سیدھے خانہ کعبہ شریف میں آپ پہنچ جائیں گے. اور ایک رستہ یہ جو ہے آپ اس پہ خانہ کعبہ شریف کی طرف بھی جا سکتے ہیں، نیچے گراؤنڈ فلور پہ جو احرام میں ہے، اور ساتھ آپ جو کپڑوں میں جو طواف کرنا وہ بھی رائٹ سائڈ سے اوپر جا سکتے ہیں طواف کے لیے. یہاں سے حسبان جا رہے ہیں جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا اس جانب، اور جو احرام میں ہے وہ حسبان یہاں سے اتر رہے ہیں نیچے کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب. یہاں سے حسبان جو باب العمرہ گیٹ سے آتے ہیں بالکل وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف قریب ترین یہ رستہ ہے، یہاں سے ایزیلی جا سکتے ہیں. نیچے اترتے ہی یہ سامنے کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اور سامنے خانہ کعبہ شریف. رات پوری یہ جو براندے ہیں، یعنی عصر سے لے کر مغرب عشاء اور پوری رات اور صبح فجر ٹائم یعنی کہ 7 بجے تک یہاں پہ بہت زیادہ رش رہتا ہے. اور جیسے ہی نماز فجر پڑھ جاتی ہے اس کے بعد جو رات کو حاجی صاحبان آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی حاجی صاحبان تقریباً جتنے بھی رات کو آئے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں. ابھی جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں عمرہ کے لیے وہی یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. اور ابھی میں پہنچا ہوں باب الفتح گیٹ کی جانب، جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ ماشاءاللہ بہت ہی رش ہے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں نیچے. اور یہیں سے رستہ جاتا ہے جس طرح صفا مروہ ہے. باب الفتح گیٹ سے باہر نکل کر رائٹ سائڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ ابھی پہنچے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، گراؤنڈ فلور پہ باب الفتح گیٹ سے گزرے. اور یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ صبح صبح اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے. موسم بھی کافی بہترین ہے، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، ابھی موسم ٹھنڈا ہے. ماشاءاللہ. اور میں دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی جلد زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرمائے. اور جس ماں بہن نے، جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی جلد زیارت نصیب فرمائے. یہ ابھی صفائی کر کے آ رہے ہیں حتیم کی.
جو یہاں پہ صفائی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا اجر ایسا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے ہمارے ساتھ، یعنی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ آپ نے عمرہ ادا کیا، اتنا اجر ہے۔ اور اسی لیے رمضان شریف کے اندر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اور جو رمضان شریف سے ایک مہینہ پہلے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں جائیں۔ ابھی آہستہ آہستہ رش کم ہوگا، جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا تو جو حائسبان رات کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو فجر ٹائم آئے ہیں، جو ابھی یہاں پہ طواف کر رہے ہیں، یہ طواف کریں گے صفا مروہ کرنے کے بعد یہ اب واپس چلے جائیں گے اپنے روموں کی جانب۔ رش نارملی تو کافی زیادہ آج کل رہتا ہے یہاں پہ، لیکن جتنا رات کو ہوتا ہے رش اتنا اب دن کو نہیں ہوتا، کیونکہ نارملی جو ہے وہ جہاں پہ 100 میں سے 40% حائسبان رہتے ہیں، اور رمضان میں جو ہے وہ تقریباً 100 میں سے 80% حائسبان یہاں پہ رکتے ہیں، کیونکہ ڈیلی بیس پہ لاکھوں کی تعداد میں حائسبان اپنے ملکوں سے آ رہے ہیں عمرہ کے لیے، تو اسی لیے رمضان میں زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ۔ اور یہ جو وائٹ دیوار والی سائڈ ہے اس طرف صفا مروہ ہے اس جانب، اور دو رستے جاتے ہیں صفا مروہ کو۔ ایک رستہ جاتا ہے جو گرین لائٹ ہے، حجر اسود کے بالکل سامنے گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ کے بالکل لیفٹ سائڈ سے، اور ایک رستہ جاتا ہے یہاں سے، یعنی کہ یہاں پہ جو پیلر ختم ہو رہے ہیں حتیم والی جو کونا ہے، حتیم اور خانہ کعبہ شریف کا جو دروازے کا کونا ہے، بالکل اس کے سامنے ایک رستہ باہر نکلتا ہے، وہاں سے اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اور صفا مروہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جو گرین لائٹ کے ساتھ رستہ جا رہا ہے وہاں سے جائیں گے یہاں سے، تو آپ جائیں گے سیکنڈ فلور پہ جہاں پہ آپ صفا مروہ کر سکتے ہیں، لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرتا ہوں، بہت ساری آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لازم آگے شیئر کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ حرم شریف کی، خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی ویڈیو ہوتی ہے، ڈیلی زیارت کو آتا ہوں آپ سب کو، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کرتا ہوں۔ ابھی میں باب الفتح گیٹ پہ کھڑا ہوں، اور ساتھ جو ہے کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اور اس سے آگے کنگ فہد گیٹ ہے، اور جو چوتھا گیٹ ہے وہ ہے کنگ عبدالعزیز۔ اور 4 گیٹ بڑے ہیں جو خانہ کعبہ شریف کی طرف آتے ہیں، جو آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو کنگ عبدالعزیز گیٹ لگتا ہے، اور جو کنگ فہد گیٹ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی کہ جو 6 نمبر حمام کی طرف سے آتے ہیں ابراہیم خلی روڈ کی طرف سے، ان کو کنگ فہد گیٹ قریب لگتا ہے، اور جو جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں ان کو باب العمرہ گیٹ لگتا ہے، اور جب آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف پہنچیں گے تو آپ کنگ عبداللہ گیٹ سے گزر کر خانہ کعبہ شریف کی طرف آئیں گے۔ اور جو حائسبان رمضان میں، یعنی کہ آج کل جو آ رہے ہیں یا حج میں جو آئیں گے، ان کو جو غزہ پارکنگ کی طرف سے آئیں گے ان کو اس طرف سے قریب لگے گا باب الفتح گیٹ، یعنی کہ باب الفتح گیٹ کی جانب سے آپ قریب آ سکتے ہیں۔ سب سے جو قریب رستہ ہے وہ باب العمرہ گیٹ ہے، یعنی کہ جو جبل کعبہ کی طرف سے حائسبان آنے والے ان کے لیے، کیونکہ جیسے ہی آپ باب العمرہ گیٹ پہنچتے ہیں 1 منٹ کے بعد آپ خانہ کعبہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ ابھی ہم باب الفتح گیٹ سے نکلے اور ابھی جا رہے ہیں جس طرف حاجی صفوان صفا مروہ کی جانب نکل رہے ہیں۔ ابھی میں کھڑا ہوں جس طرف حائسبان باہر صفا مروہ کی جانب نکل رہے ہیں، خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے، اور یہ رستہ ہے قریب ترین صفا مروہ کے لیے، یعنی کہ جہاں پہ یہ پیلے براندے ختم ہو رہے ہیں بالکل اس کے ساتھ ہی رستہ باہر نکل رہا ہے، وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا مروہ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں گے، جہاں پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ باب الفتح گیٹ سے باہر نکلیں، باب الفتح گیٹ سے باہر نکلا تو سامنے جو رستہ ہے وہ باب العمرہ گیٹ ہے، یعنی کہ باہر نکلنے کے لیے۔ یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں خانہ کعبہ شریف کے مناظر فرسٹ فلور سے۔ یہاں فرسٹ فلور پہ بھی طواف چل رہا ہے کافی تعداد میں۔ ماشاءاللہ
کیا خوبصورت مناظر ہیں، اور یہ سکون دہ جگہ، یہاں پہ آ کر واپس جانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے یہاں پہ آئے ہوئے، اور جو یہاں نہیں آئے، دعا گو ہوں اس پیارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ جلد اس مقدس جگہ پر آئیں، پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دیکھیں۔ ماشاءاللہ رش دیکھیں نیچے، سبحان اللہ، کوئی کونا خالی نہیں ہے، ہر سائڈ حاجیوں کا سمندر ہے۔ آج موسم بھی کافی بہترین ہے، دیکھیں بادل ہیں، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، اور نیچے دیکھیں یہ خوبصورت مناظر، ماشاءاللہ۔ ابھی میں حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ رش جو ہے وہ بڑھ رہا ہے فرسٹ فلور پہ، اور جیسے جیسے گرمی ہوگی جو ہائی سبان تھوڑے ضعیف ہیں وہ اوپر آ جائیں گے فرسٹ فلور پہ، اور یہاں پہ طواف کریں گے، سایہ ہے یہاں پہ، ٹھنڈی کا ہے، تو یہاں پہ رش زیادہ ہو جائے گا، یعنی کہ نیچے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ تھوڑا رش کم ہو جائے گا، اور یہاں پہ زیادہ ہو جائے گا، اور سیکنڈ فلور پہ یہ دو جو فلور ہیں ان پہ کافی زیادہ رش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ جانب کنگ عبدالعزیز گیٹ یعنی کہ 95 نمبر گیٹ سامنے کلاک ٹاور ہے۔ ابھی میں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکلا ہوں، یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک ہے، اس طرف سے سامنے دیکھیں کافی زیادہ رش ہے، اس جانب سے آ رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں 3 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ کے، یعنی کہ جو آزاد روڈ ہے اس سے، ماشاءاللہ۔ یہ 95 نمبر گیٹ ہے، اور اس سے پیچھے 94 93 92 یعنی کہ 79 تک، 18 تک ہیں چھوٹے گیٹ ہے، اور اس سے پیچھے 79 ہے کنگ فہد گیٹ، اور اس سے پھر پیچھے ٹوٹل چھوٹے گیٹ ہے، پھر جا کے 66 نمبر کے پیچھے 65 نمبر گیٹ ہے جو کہ کنگ عمرہ گیٹ ہے، یعنی باب العمرہ گیٹ۔ یہ حجمان باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، یعنی کہ جو ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں وہ واپس نکل رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے عمرہ کر کے، اور یہ 4 نمبر حمام ہے، یہ عورتوں کے لیے جو کہ مسجد الحرام کے 91 نمبر گیٹ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، آپ حرم شریف کے کسی بھی روڈ سے آ رہے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے حاجی صاحبان گروپوں کی شکل میں ملیں گے، رمضان میں اور حج میں، یعنی کہ رمضان کا پورا مہینہ اور جو حج کے آخری 20 دن ہوتے ہیں، ماشاءاللہ انتہائی رش ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ حج کے تو جو حج پڑھنے کے بعد جو 2-3 دن ہوتے ہیں نا، وہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ کہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، کیونکہ ٹوٹل حاجی صاحبان ہیں وہ الوداع طواف کے لیے واپس آتے ہیں، جب حج کے پورے ارکان کر لیتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آتے ہیں الوداع طواف کے لیے، تو پھر کافی زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ پہلا راستہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آئے تو، جو کہ اندر انٹر ہوتا ہے حرم شریف کی جانب، مسجد الحرام کے 88 نمبر گیٹ کے سامنے۔ یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، کلینک ایک طرف جمع کر دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ صفائی ہوگی، اور اس کے بعد کلیم پھر دوبارہ یہاں پہ لگا دیے جائیں گے۔ سیفٹیاں رکھ کے راستہ بنا دیا گیا، ایک طرف سے آئسبان انٹر ہو رہے ہیں اور ایک طرف سے آئسبان باہر نکل رہے ہیں۔ جبل کعبے کی جانب رہائشیں تھوڑی دور ہیں، جو قریب رہائشیں قریب ترین وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں، اور آزاد روڈ پہ ہیں، حرم روڈ پہ ہیں۔ جبل کعبہ کی طرف تقریباً 1 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر دور جا کے رہائشیں حاجیوں کی شروع ہوتی ہیں،
اور کافی آئسمان جبل کعبہ کی طرف بھی رہتے ہیں. اس جانب یہ سامنے جہاں شکل کے یہ بلڈنگ ہے، یہ جبل کعبہ کی طرف ہے، یہ بھی نشاندہی ہے. اور سامنے یہ خالی جگہ ہے، یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. اور اس جانب یہ شوٹر ہے، یعنی کہ آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ اس طرح کی یہ بلڈنگ ہے. 114 نمبر گیٹ ہے مسجد عبداللہ کا. اور جو سامنے آپ کو یہ 2 گنبد نظر آ رہے ہیں، باب العمرہ گیٹ. اور یہ بہت ہی قریب گیٹ ہے، یعنی کہ جبل کعبہ کی طرف سے جو حیثبان آ رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے رستہ بند ہے، آگے آ رہے ہیں تو پھر آپ یہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں. ابھی دیکھیں باغ والا سین جو ہے خالی خالی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے گرمی کی شدت اضافہ ہوگا ویسے ویسے حاجی صاحبان جو ہیں وہ واپس اپنے روموں کی جانب جائیں گے. اب تقریباً ظہر کے بعد جیسے تھوڑا موسم ٹھنڈا ہوگا پھر آئس بنانا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ 3 ساڑھے 3 بجے، 4:30-5 بجے یہ جگہ ہے یہ آپ کو فل نظر آئے گی. پھر سے یہاں کہیں آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور یہ حاج صاحبان آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے. ابھی وہی حاج صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب جنہوں نے عمرہ کرنا ہے، جو گروپ ابھی عمرہ کے لیے آ رہے ہیں. حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا، تقریباً بیچ میں آدھا پونا گھنٹہ سورج جو ہے وہ چمکا ہے لیکن اب کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب جنہوں نے طواف کرنا ہے. اور یہ زمزم کولر یہ جا رہے ہیں جو نیو ایریا بنا ہے نماز کے لیے اس جانب، وہاں پہ رکھیں گے ابھی سے، کیونکہ رش کافی زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو حرم شریف ابھی سے بھرنا شروع ہو گیا، تو جب رش زیادہ ہو جائے گا تب پھر یہ گاڑیاں اور یہ زمزم کولر جو ہے نا وہ اپنی وہ جس جگہ پہ یہ رکھنے ہیں وہاں تک پہنچانے میں مشکل ہوگی، تو اس لیے ابھی سے زمزم رکھنا شروع کر دیا ہے. یہ زمزم جا رہا ہے اور یہ پیچھے نرسری کو پانی لگا رہے ہیں، خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، ہر سیڑھی کے ساتھ یہ لگائی ہیں. اور یہ جو نیو شوٹر بنایا ہے جو کہ مروا پہاڑی کے ساتھ ٹچ کیا ہے. اور یہاں سامنے یہ جو فری بال کاٹتے ہیں یہ انتظامیہ کی طرف سے ہیں. یہ سامنے تقریباً 15 سے 20 چھوٹے چھوٹے کنٹینر ہیں اور ہر کنٹینر کے اندر بال کاٹے جا رہے ہیں. اور اس طرف ابو جہل حمام ہے، حاجی صاحبان مبل جن پارک کی طرف نکل رہے ہیں باہر. اور یہ جو نیو ایریا وہ والا ہے جو بھی نماز کے لیے تیار کیا ہے، جو حاجی صاحبان حرم روڈ کی جانب سے آتے ہیں ان کو یہ قریب پڑتا ہے. ہر کونے پہ ہر سیڑھی کے ساتھ یہ تھوڑے سے ہرے ہرے یہ بوٹے یہ بوٹی سے لگائی ہوئی ہے نرسری. اور یہ مین رستہ بنایا ہے جو حیثبان رضا پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے لیے، اور یہاں سے وہ لیفٹ ہو رہے ہیں. یہ جو حیثبان حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں یہ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، اور لیفٹ سائڈ سے گھوم کر جائیں گے جس طرف سامنے بلڈنگ ہے 2 کھڑکیوں والی، اس طرف سے گھوم کر. ٹوٹل حیثبان جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ ہیں. اب آستہ آستہ رش بڑھے گا کیونکہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جا رہا ہے، بادل آ گئے، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ماشاءاللہ. اب آگے جیسے جیسے رمضان قریب ہوگا ویسے ویسے حرم شریف کے اندر حاجیوں کی ماشاءاللہ اسی طرح بھیڑ ہوگی. دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہ حاجیان آتے ہیں، اور الحمدللہ یہ خوش قسمت ہے کہ جو زندگی میں کوئی پہلی دفعہ آ رہا ہے، کوئی دوسری دفعہ، کوئی چوتھی دفعہ، کوئی چھٹی دفعہ، اور جو ابھی تک یہاں پہ نہیں آئے ان کے لیے میں بہت ساری دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اس مقام کی، اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. ابھی دیکھیں اس طرف ابھی سے کلین لگانے شروع کر دیے ہیں، یعنی کہ جیسے جیسے رش بڑھ رہا ہے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے تو رش بڑھے گا، دوبارہ پھر اتنی جگہ ٹائم نہیں ملے گا کہ یہاں پہ کلین لگائے جائے. حیثبان جیسے ہی حرم فل ہو جاتا ہے تو جہاں جہاں جگہ بچتی ہے وہاں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں.
ہاں یہ خوبصورت مناظر جو ہیں یہ حاجی صاحب جو غزہ پارکنگ کی طرف سے آنے والے ہیں وہ ہیں چھوٹے حاجی. یہ یادیں کہ ہم بھی حرم گئے تھے، مکہ گئے تھے، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کی. پکچریں بنا رہے ہیں. یہ جو نیو رستے بنائے ہیں اس طرف تھوڑا سا کام باقی ہے، یعنی 1-2 دن میں وہ بھی اوپن ہو جائے گا. تو یہ 4 رستے ہو جائیں گے، 2 باہر نکلنے کے لیے اور 2 انٹر ہونے کے لیے. فی الحال ابھی 3 ہیں. دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہ حاجی صاحب آتے ہیں، یعنی کہ ہر ملک سے، ہر جگہ سے اس مقدس جگہ پر حرم شریف میں، مکہ میں اور مدینہ میں 24 گھنٹے ہر کونے سے آیا ہوا حاجی صاحب یہاں پہ موجود ہے. اور یہ ایسی مقدس جگہ ہے. رضا پارکنگ اندر اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحب ہے اور 80% جو حاجی صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. 20% حاجی صاحب باہر نکل رہے ہیں. انٹر ہونے کے لیے یہ رستہ ہے اور باہر جانے کے لیے اس طرف رستہ ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.